5ویں قسط جادوئی بازار۔ اگلی صبح ہیری جلدی جاگ گیا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صبح ہو چکی ہے، پھر بھی اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ہیگرڈ نامی ایک دیو ہیکل آدمی آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں جادوگری کے اسکول میں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن جب میں اپنی آنکھیں کھولوں گا تو خود کو گھر کی اپنی الماری میں ہی سویا ہوا پاؤں گا۔ اسی وقت اچانک ایک تیز آواز گونج اٹھی، جیسے کوئی کھٹکھٹا رہا ہو۔ یہ آنٹی پتونیا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، ہیری نے سوچا۔ حالانکہ اس کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن اس نے اب بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ کتنا عمدہ خواب تھا۔ ٹک ٹک ٹک، ٹھیک ہے، اٹھتا ہوں، ہیری بڑبڑایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہیگرڈ کا بھاری بھرکم کوٹ اس کے اوپر سے کھسک کر گر گیا۔ جھونپڑی سورج کی روشنی سے بھری پڑی تھی، طوفان تھم چکا تھا۔ صوفے پر ہیگرڈ بے خبر سو رہا تھا اور ایک الو اپنے پنجے سے کھڑکی پر ٹک ٹک کر رہا تھا، جس کی چونچ میں ایک اخبار دبا ہوا تھا۔ ہیری ہاتھوں کے بل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا خوش ہوا تھا جیسے اس کے اندر خوشیوں کا کوئی بڑا غبارہ پھول کر کپا ہو گیا ہو۔ وہ سیدھا کھڑکی تک گیا اور اسے جھٹکے سے کھول دیا۔ الو جھپٹ کر اندر داخل ہوا اور اس نے ہیگرڈ کے اوپر اخبار گرا دی، لیکن ہیگرڈ بیدار نہیں ہوا۔ الو فرش پر منڈلانے لگا اور ہیگرڈ کے کوٹ پر حملہ کرنے لگا۔ ایسا مت کرو، ہیری نے الو کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن الو نے اس پر تیزی سے اپنی چونچ ماری اور ایک بار پھر سے کوٹ پر حملہ کرنے لگا۔ ہیگرڈ، ہیری نے زور سے کہا، ایک الو ہے، اسے پیسے دے دو۔ ہیگرڈ صوفے پر پڑے پڑے ہی بڑبڑایا۔ کیا؟ ہیری کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ وہ اخبار فروش ہے اور اخبار پہنچانے کے بدلے میں پیسے چاہتا ہے۔ جیب میں دیکھو۔ ہیگرڈ کے کوٹ میں جیسے جیبوں کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ چابیوں کے گچھے، گھونگھوں کے گولے، دھاگے کی گچھیاں، پودینے کی جیسی جڑیں، چائے کی تھیلیاں۔ آخرکار ہیری نے مٹھی بھر کر عجیب دکھائی دینے والے سکے باہر نکالے۔ اسے 5 نٹ دے دو، ہیگرڈ نے نیند بھری آواز میں کہا۔ نٹ؟ ہیری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کانسی کے چھوٹے سکے۔ ہیری نے کانسی کے 5 چھوٹے سکے گنے اور الو نے اپنا پنجہ آگے کر دیا تاکہ ہیری ان سکوں کو ایک چھوٹی سی چمڑے کی تھیلی میں رکھ دے جو اس کے پنجے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ پھر الو کھلی کھڑکی سے باہر اڑ گیا۔ ہیگرڈ تیز آواز میں جمائی لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور انگڑائی لینے لگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم جلدی سے روانہ ہو جائیں ہیری، آج بہت کام مکمل کرنے ہیں۔ لندن جانا ہے اور تمہارے اسکول کا سامان خریدنا ہے، ہیگرڈ نے جلدی سے کہا۔ ہیری جادوگروں کے سکوں کو الٹ پلٹ رہا تھا اور جب انہیں دھیان سے دیکھ رہا تھا تو اسی لمحے اس کے دماغ میں ایک ایسا خیال پیدا ہوا جس نے اس کے اندر کی خوشی کے غبارے کی ساری ہوا نکال ڈالی تھی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، ہیگرڈ، کیا بات ہے؟ اپنے بھاری بھرکم جوتے پہنتے ہوئے ہیگرڈ نے پوچھا۔ میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، اور آپ نے انکل ورنن کی بات تو رات کو ہی سن لی تھی کہ وہ مجھے ہاگورٹ جانے اور جادو سیکھنے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ ان کی فکر مت کرو، ہیگرڈ نے دھیما سا مسکرا کر اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے ہوں گے؟ مگر ان کا گھر تو بالکل تباہ ہو گیا تھا، ہیری کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا سونا گھر میں تو نہیں رکھتے تھے ہیری، ہم سب سے پہلے گرنگوٹس جائیں گے، جادوگروں کا بینک۔ ایک کباب کھاؤ، ٹھنڈے ہونے کے باوجود یہ اتنے برے نہیں ہیں، اور میں تمہاری سالگرہ کے کیک کے ٹکڑوں کے لیے بھی منع نہیں کروں گا۔ ہیگرڈ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ جادوگروں کا بھی بینک ہوتا ہے؟ ہیری نے چونک کر پوچھا۔ صرف ایک ہی ہے، گرنگوٹس، اسے گوبلن چلاتے ہیں، ہیگرڈ نے جواب دیا۔ گوبلن؟ ہیری نے نام دہرایا۔ ہاں، اور میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ اسے لوٹنے کی کوشش کرنے والا کوئی خطبی ہی ہوگا۔ کبھی بھی گوبلن کے ساتھ ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا ہیری۔ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے
ग्रिंगोट्स दुनिया में सबसे महफूज तरीन जगह है, शायद हॉगवर्ड को छोड़कर। सच तो यही है कि मुझे ग्रिंगोट्स वैसे भी जाना था, डंबलडोर के ख़ास काम के सिलसिले में। हॉगवर्ड का काम भी है हैरी। हैग्रिड ने उसके सवालिया चेहरे को भांप लिया। वैसे उसका सीना फ़ख्र से फूला हुआ दिखाई दे रहा था। वो आमतौर पर अपने मख्फी और अहम तरीन काम मुझे ही सौंपते हैं, जैसे तुम्हें लाना, ग्रिंगोट से सामान निकालना। उन्हें मालूम है कि वो मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। सब चीज़ें ले लें तो चलें। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था और समंदर पुरसुकून अंदाज में रोशनी में चमक रहा था। अंकल वर्नन जो कश्ती किराए पर लाए थे वो अब भी वहीं खड़ी थी। हालांकि तूफान के बाइस उसके पेंदे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ कैसे आए थे? हैग्रिड ने यकायक पूछा, क्योंकि दूसरी कोई कश्ती वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। उड़कर, हैग्रिड ने मुख्तसर बताया। उड़कर? हैरी का मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, लेकिन अब हम लोग इस कश्ती में सवार होकर वापस जाएंगे। अब चूंकि तुम मुझे मिल चुके हो, इसलिए जादू को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा, हैग्रिड ने जवाब दिया। वो कश्ती में सवार हुए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और तसव्वुर की आंख से यह देखने की कोशिश कर रहा था कि वो उड़ते हुए कैसे दिखाई दे रहा होगा। सच कहूँ, कश्ती चलाते हुए मुझे अजीब सी निदामत महसूस हो रही है, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी को कंखियों से देखते हुए कहा। क्या मैं कश्ती को थोड़ा सा तेज कर दूं ताकि वो हमें जल्द किनारे पर पहुंचा दे, बशर्ते कि तुम इसका जिक्र हॉगवर्ड में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं करूंगा, हैरी ने जल्दी से कहा, जो जादुई कमालात देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे कश्ती के किनारे पर 2 बार ठोका और फिर कश्ती हैरत अंगीज तौर पर सूरत रफ्तारी से किनारे की तरफ रवाना हो गई। ग्रिंगोट्स को लूटने की कोशिश करने वाला यकीनन खुद भी होगा, इसका क्या मतलब है? हैरी ने पूछा। वो जादुई हिसार हैं, जादुई भूल भुलैया हैं, हैग्रिड ने कहा, और यह बोलते वक्त उसने अखबार खोल लिया। लोग कहते हैं कि महफूज तरीन तिजोरियों की हिफाजत के लिए वहाँ ड्रैगन भी पाए जाते हैं, फिर वहाँ रास्ता ढूंढना भी आसान काम नहीं है। ग्रिंगोट्स की तिजोरियाँ लंदन से सैकड़ों मील नीचे पाताल में मौजूद हैं, लंदन की अंडरग्राउंड से भी बहुत नीचे गहराइयों में। अगर आपके हाथ कोई चीज़ लग भी जाए तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूख से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हिलाक हो जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार रोज़नामा जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा। हैरी ने अंकल वर्नन से ये बात सीखी थी कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चुप रहना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने ढेर सारे सवालात एक साथ नहीं आए थे। जादुई विजारत हमेशा की तरह आज भी उल्टे सीधे काम कर रही है, हैग्रिड सफ़ा पलटते हुए बड़बड़ाया। हैरी उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। क्या जादुई दुनिया में भी विजारत होती है? हैरी अपने आप को रोक नहीं पाया। इससे पहले ही उसके मुंह से लाशऊरी अंदाज में यह जुमला फिसलता चला गया। हाँ, हैग्रिड ने जवाब दिया। सब चाहते थे कि डंबलडोर को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मगर वो हॉगवर्ड छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए बूढ़े कार्नेलियोस फज को जादुई वज़ीर आज़म बना दिया गया। दुनिया में उससे बड़ा अनाड़ी नहीं मिलेगा। वो हर रोज़ डंबलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फ़ौज भेज देता है, उनसे सुलह मशवरा मांगने के लिए। मगर जादुई विजारत क्या काम अंजाम देती है? हैरी ने पूछा। उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये देखना है कि मागलुओं को ये पता न चल जाए कि उनके मुल्क में उनके साथ साथ जादूगर और जादूगरनियाँ भी मौजूद हैं, हैग्रिड ने बताया। मगर ऐसा क्यों? हैरी ने पूछा। क्यों? हैग्रिड ने अखबार से नज़रें हटाकर उसे देखा। उफ खुदाया, हैरी, हर आदमी यही चाहता है कि उसकी हर उलझन जादू के ज़रिए सुलझ जाए, है कि नहीं? हम लोग उनके झंझट से दूर ही भले हैं। इसी लम्हे कश्ती धीमे अंदाज में बंदरगाह के किनारे दीवार के साथ जा टकराई।
ہیگریڈ نے اخبار موڑا اور وہ پتھر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر سڑک پر پہنچ گیا۔ ہیری اس کے پیچھے رہا۔ وہ دونوں چھوٹے سے قصبے سے ہوتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئے۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ انہیں عجیب نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ہیری انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ نہ صرف ہیگریڈ دوسروں سے دگنا لمبا تھا، مگر وہ سڑک پر لگے ہوئے برقی اشاروں جیسی عام اشیاء کو دیکھ دیکھ کر ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور زور سے چلا رہا تھا، دیکھو ہیری دیکھو، ان مغلوبوں کے دماغ میں بھی کیسے کیسے خیالات آ جاتے ہیں۔ ہیگریڈ، ہیری نے ہامتے ہوئے کہا، کیونکہ ہیگریڈ کے ساتھ چلنے کے لیے اسے لگاتار بھاگنا پڑ رہا تھا۔ کیا سچ مچ گرنگوٹس میں ڈریگن ہوتے ہیں؟ میں نے صرف سن رکھا ہے، ہیگریڈ نے بولا۔ دل کی بات بتاؤں تو میں بھی ایک ڈریگن پالنا چاہتا ہوں۔ آپ ڈریگن پالنا چاہتے ہیں؟ ہیری دم بخود سا رہ گیا۔ جب میں بچہ تھا اسی وقت سے یہ خواہش میرے دل میں مچل رہی ہے۔ لو، ہم آ گئے۔ وہ لوگ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ 5 منٹ بعد ایک ریل گاڑی لندن جانے والی تھی۔ ہیگریڈ کو مغلوبوں کے پیسوں کی بالکل سمجھ نہیں تھی، اس لیے اس نے ہیری کو نوٹ پکڑوا دیے تاکہ وہ کھڑکی سے اپنے لیے ریل گاڑی کے ٹکٹ خرید سکے۔ ریل گاڑی میں لوگ ان کی طرف اور بھی زیادہ گھور رہے تھے۔ ہیگریڈ 2 نشستوں پر دھسا بیٹھا تھا اور زرد قینات جیسی کوئی چیز بن رہا تھا۔ تمہارے پاس تمہارا خط ہے نا ہیری؟ اس نے پھندے گنتے ہوئے پوچھا۔ ہیری نے لفافے کو اپنی جیب سے باہر نکالا۔ ٹھیک ہے، ہیگریڈ نے کہا، اس میں وہ سارا سامان درج ہے جس کی تمہیں اسکول میں ضرورت پڑے گی۔ ہیری نے چرمئی کاغذ کے دوسرے ٹکڑے کو کھول کر دیکھا جسے اس نے گزشتہ رات کو نہیں پڑھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، ہاگورڈ اسکول برائے جادوگری اور پراسرار علوم، اسکول کی وردی، سال اول کے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ کام کرنے کے لیے 3 چوڑے سیدھے چوغے سیاہ رنگ کے، ایک سادہ نوکیلی ٹوپی سیاہ رنگ کی دن میں پہننے کے لیے، ایک جوڑا حفاظتی دستانے ڈریگن کے چمڑے یا اس سے ملتی جلتی، ایک گرم چوغا سردیوں میں پہننے کے لیے سیاہ رنگ کا سفید ڈوری والا۔ نصابی کتب، تمام طلباء و طالبات کو درج ذیل کتب کا مکمل نصاب لانا ہوگا۔ جادوئی کلمات سٹینڈرڈ بک گریڈ اول، مصنفہ مرنڈا گوشاک۔ جادوئی تاریخ، مصنفہ بیتلڈا بیکشاٹ۔ جادوئی نظریات، ایڈالبرٹ وافلنگ۔ تبدیلی حیت کی ابتدائی گائیڈ، مصنفہ ایمی ٹیکسوچ۔ 1000 جادوئی جڑی بوٹیاں اور پھپھوندیاں، مصنفہ فیلڈ سپور۔ جادوئی نسخے اور ادویات، ایرسینیوس جیگر۔ اعلیٰ پائے کے حیواناتی انسان اور ان کی تلاش، مصنف نیوٹ سکیمنڈر۔ تاریخی قوتیں، خود حفاظتی گائیڈ، مصنف کیونٹن ٹرمبل۔ دیگر اشیاء، 1 عدد جادوئی چھڑی، 1 عدد کڑاہی، 1 عدد بوتل، 1 عدد دوربین، 1 عدد ترازو۔ نوٹ: طلباء و طالبات اگر چاہیں تو اپنے ساتھ ایک الو یا ایک بلی یا ایک مینڈک بھی لا سکتے ہیں۔ طلباء و طالبات کے والدین توجہ کریں کہ سال اول کے بچوں کو جادوئی بہاری ڈنڈا لانے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ کیا یہ اشیاء ہمیں لندن میں مل جائیں گے؟ ہیری نے حیرانگی سے تیز آواز میں پوچھا۔ ہاں، مگر تمہیں صحیح جگہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہیگریڈ نے جواب دیا۔ ہیری پہلے کبھی لندن نہیں آیا تھا۔ ہیگریڈ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، مگر یہ بات ظاہر تھی کہ اسے مغلوبوں کی طرح کے عام طریقے استعمال کرنے کی عادت قطعی نہیں تھی۔ وہ لندن ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ چیک کرنے والی باڑ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف یہی، بلکہ اس نے تو غل مچانا شروع کر دیا تھا کہ مغلوبوں کی گزرگاہیں اور نشستیں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کی ریل گاڑیاں بہت دھیمی رفتار سے چلتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ جادو کے بغیر مغلوبوں کا کام کیسے چلتا ہوگا۔ اس نے یہ اس وقت کہا جب وہ ٹوٹی پھوٹی خودکار سیڑھیوں کے ذریعے باہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ خودکار سیڑھی دھیمی رفتار میں
انہیں لے کر پرہجوم سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سڑک پر پہنچ گئے جہاں دونوں طرف دکانیں اور بیچ میں لوگوں کا بڑا ہجوم موجود تھا۔ ہیگرڈ اتنا لمبا چوڑا آدمی تھا کہ اسے دیکھتے ہی بھیڑ چھٹ جاتی تھی۔ ہیری بس اتنا کرتا تھا کہ وہ اس کے ٹھیک پیچھے پیچھے چلے۔ وہ کتابوں کی دکانیں، میوزک سٹورز، ہیمبرگر بازار اور سنیما گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے چلتے رہے۔ ہیری کو وہاں پر ایک بھی دکان ایسی دکھائی نہیں دی تھی جسے دیکھ کر یہ لگے کہ وہاں جادوئی چھڑی مل سکتی ہے۔ یہ عام سے لوگوں سے بھری ہوئی عام سی سڑک تھی۔ کیا واقعی جادوگروں کا ڈھیر سارا سونا ان کے نیچے میلوں گہرائی میں دبا ہوا تھا؟ کیا واقعی ایسی دکانیں تھیں جہاں جادوئی کلمات کی کتابیں اور جادوئی بہاری ڈنڈے ملتے تھے؟ کہیں ڈرسلی خاندان نے اس کے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق تو نہیں کیا تھا؟ اگر ہیری کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ڈرسلی خاندان کو مذاق کرنا ہی نہیں آتا تو وہ ایسا ضرور سوچ سکتا تھا۔ حالانکہ ہیگرڈ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب خواب سے پرے تھا، پھر بھی ہیری اس کی بات پر یقین کیے ہوئے تھا۔ یہ رہا لیکی کارڈن، یہ ایک مشہور جگہ ہے، ہیگرڈ نے رکتے ہوئے کہا۔ لیکی کارڈن ایک چھوٹا سا اور سستا دکھائی دینے والا ریستوران تھا۔ اگر ہیگرڈ نے اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً ہیری اسے کبھی دیکھ نہیں پاتا۔ آس پاس سے تیزی سے گزرتے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ ان کی نگاہیں تو اس طرف کی کتابوں کی دکان سے دوسری طرف کی ریکارڈ شاپ تک بالکل سیدھی تھیں، جیسے انہیں لیکی کارڈن نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دراصل ہیری کو یہ عجیب احساس ہو رہا تھا کہ یہ صرف اسے اور ہیگرڈ کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، ہیگرڈ اسے کھینچ کر اندر داخل ہو گیا۔ مشہور جگہ کے اعتبار سے یہ کچھ زیادہ ہی اندھیری اور گندی جگہ تھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں ایک کونے میں بیٹھ کر چھوٹے گلاسوں میں شوربہ پی رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لمبی بوڑھیا پائپ میں تمباکو کو پی رہی تھی۔ اونچی ٹوپی پہنے ایک پستہ قد آدمی بوڑھے مینیجر سے باتیں کر رہا تھا، جو کافی حد تک گنجا اور پلپلے اخروٹ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو بات چیت کی آواز تھم سی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں موجود سب لوگ ہیگرڈ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور کئی ایک مسکرائے۔ اونچے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے مینیجر نے ایک گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوچھا، ہیگرڈ، ہمارے والا مشروب پیو گے کیا؟ آج نہیں پی سکتا ٹام، میں ہاگورڈ کے ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ہیگرڈ نے ہیری کے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ ٹھوکتے ہوئے کہا، جس کے وزن سے ہیری کے گھٹنے جھک گئے۔ اف خدایا، مینیجر نے یکلخت ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکی کارڈن میں ایک دم گہری خاموشی چھا گئی اور سب لوگ گردن اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگے۔ خدا بھلا کرے، بوڑھا مینیجر اٹکتا ہوا بولا۔ ہیری پوٹر، کتنے عرصے کی بات ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے لپک کر باہر آیا اور ہیری کی طرف دوڑتا ہوا بڑھا۔ اس نے پاس پہنچ کر ہیری کا ہاتھ اپنی جھریوں والے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہم آپ کو اپنی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر ہیری پوٹر، خوش آمدید۔ ہیری کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر اس سے کیا کہے۔ کئی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پائپ پینے والی لمبی بڑھیا اب لگاتار پائپ کھینچے جا رہی تھی اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پائپ کب کا بجھ چکا تھا۔ ہیگرڈ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر بہت سی کرسیوں کے کھسکنے کی کھڑکھڑاہٹیں ہوئیں اور اگلے ہی لمحے لیکی کارڈن میں موجود سب لوگ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے بے تاب دکھائی دے رہے تھے۔ میں ڈورس کراکفورڈ ہوں مسٹر پوٹر، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں آپ سے مل رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے مسٹر پوٹر، مجھے بے حد فخر ہے۔ ہمیشہ سے آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ میں خوشی کے مارے پاگل ہو رہا ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا مسٹر پوٹر، آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی۔ میرا نام ڈگل ہے، ڈیڈلس ڈگل۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، ہیری نے کہا۔ جب ڈیڈلس ڈگل کی ٹوپی دیوانگی کے عالم میں اس کے سر سے نیچے گر پڑی، آپ نے مجھے ایک بار دکان میں دیکھ کر سر جھکایا تھا،
اسے یاد ہے۔ ڈیڈلس ڈگل نے چلاتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ سنا تم لوگوں نے، اسے یاد ہے۔ ہیری نے بار بار ہاتھ ملائے۔ ڈورس کروکفورڈ ہاتھ ملانے کے لیے بار بار آتی رہی۔ ایک بے رونق چہرے والا شخص بھیڑ سے راستہ بناتے ہوئے آگے آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس کی ایک آنکھ بری طرح سے پھڑک رہی تھی۔ پروفیسر کوئرل، ہیگرڈ نے جلدی سے کہا۔ ہیری، پروفیسر کوئرل ہاگورٹ میں تمہارے استاد ہوں گے۔ پوٹر، پروفیسر کوئرل نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور انہوں نے ہیری کا ہاتھ کس کر جکڑ لیا۔ بتا نہیں سکتا کہ میں آپ سے مل کر کتنا خوش ہوا ہوں۔ آپ کس طرح کا جادو سکھاتے ہیں پروفیسر کوئرل؟ ہیری نے پوچھا۔ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کا فن، پروفیسر کوئرل نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، جیسے وہ اس ضمن میں سوچنا بھی نہیں چاہتے ہوں۔ ویسے تمہیں اسے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے نا پوٹر؟ وہ گھبراہٹ میں ہنس رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی سامان لینے کے لیے آئے ہوگے۔ مجھے بھی خون آشام بھوتوں پر ایک نئی کتاب خریدنا ہے۔ وہ اس خیال سے ہی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہاں موجود دوسرے لوگ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ پروفیسر کوئرل ہی ہیری پر قبضہ جمائے رکھے۔ ان سب سے پیچھا چھڑانے میں تقریباً 10 منٹ خرچ ہو گئے تھے۔ آخر کار ہیگرڈ نے اپنی آواز شور و غل سے بلند کرتے ہوئے کہا، اب چلنا چاہیے، ہمیں بہت سارا سامان خریدنا ہے۔ چلو ہیری۔ ڈورس کروکفورڈ نے ہیری سے آخری بار ہاتھ ملایا اور ہیگرڈ اسے ساتھ لے کر ریستوران کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ وہ ریستوران کے عقبی حصے میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا صحن تھا جسے چاروں طرف سے اونچی اونچی دیواروں نے گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف کوڑے دان اور کچھ ٹوٹی پھوٹی اشیاء پڑی تھیں۔ دیواروں کی جڑوں میں جنگلی خودرو پودے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیگرڈ نے ہیری کی طرف دیکھ کر دانت نکالے۔ میں نے بتایا تھا نا، کہا تھا نا کہ تم مشہور ہو۔ یہاں تک کہ پروفیسر کوئرل بھی تم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ ویسے یہ جان لو کہ وہ ہمیشہ ہی کانپتا رہتا ہے۔ کیا وہ ہمیشہ اتنے گھبرائے رہتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ ہاں، ہیگرڈ نے سر اثبات میں ہلایا۔ بیچارے بہت تیز دماغ اور ذہین تھے۔ جب تک وہ صرف کتابوں سے ہی پڑھتے رہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب انہوں نے حقیقی مہم جوئی کے لیے 1 سال تک کی چھٹی لی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاریک جنگل میں خون آشام بھوتوں سے ملے اور ایک چڑیل کی وجہ سے انہیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سے وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ طلبہ سے ڈرتے ہیں، اپنے خود کے سائے سے دہل جاتے ہیں۔ اوہ، ہماری چتری کدھر گئی؟ خون آشام بھوت، چڑیل، ہیری کا دماغ چکرا رہا تھا۔ اس دوران ہیگرڈ کوڑے دان کی اوپر والی دیوار پر اینٹیں گننے میں مصروف تھا۔ 3 اوپر 2 پہلو میں وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹو ہیری۔ اس نے اپنی چھتری کی نوک سے دیوار کو 3 بار ٹھونکا۔ جس اینٹ کو اس نے چھوا تھا وہ تھر تھر آئی، کانپی اور پھر ایک طرف ہٹتی ہوئی دکھائی دی۔ وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہو چکا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے چوڑا ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں ایک محرابی راستہ بن چکا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ ہیگرڈ بھی اس میں سے آسانی سے گزر سکتا تھا۔ اس محرابی راستے کی دوسری طرف گانٹھ دار سڑک تھی جو کافی بل کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور آگے جا کر موڑ پر گم سی ہو گئی تھی۔ جادوئی بازار تمہیں خوش آمدید کہتا ہے ہیری، ہیگرڈ نے جوشیلے انداز میں کہا۔ ہیری کو تعجب ہوا کہ وہ دانت دکھا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ محرابی راستے سے اندر گئے۔ ہیری نے جلدی سے سر گھما کر دیکھا تو ان کے پیچھے محرابی راستہ ایک بار پھر سپاٹ دیوار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سب سے قریب والی دکان کے باہر رکھا ہوا کڑھائیوں کا ڈھیر سورج کی تمتماتی ہوئی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ان کے اوپر لٹکے ہوئے سائن بورڈ پر لکھا تھا، کڑھائیاں، ہر حجم کی کڑھائیاں، تانبے، پیتل، جست، کانسی، چاندی کی کڑھائیاں،
اپنے آپ تلنے والی کڑھائیاں، تہ ہو جانے والی کڑھائیاں بار رعایت خرید فرمائیں۔ یقیناً تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی، ہیگرڈ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس سے پہلے گرینگوٹ سے تمہارے پیسے نکلوانا ہوں گی۔ ہیری اب یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کی اور 8 آنکھیں ہوتیں۔ سڑک پر چلتے وقت وہ ہر سمت میں اپنی گردن گھما رہا تھا اور ایک ساتھ سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دکانیں، ان کے باہر رکھی ہوئی چیزیں، سامان خریدتے ہوئے لوگ۔ ایک پنساری عطار کی دکان کے باہر وہ ایک گول مٹول سی عورت کے قریب سے گزرے جو اپنا سر جھٹک جھٹک کر کہہ رہی تھی، ڈریگن کی کلیجی 17 سکل کی 1 اونس، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک اندھیری دکان سے الوؤں کے بولنے کی دھیمی دھیمی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں، جس کے سائن بورڈ پر لکھا تھا ایلپس الو تجارتی مرکز۔ مٹیالے، تیز کٹیلی آواز والے گھگو، بھورے اور برف جیسے سفید الو۔ ہیری کی عمر کے کئی بچے ایک شیشے کی کھڑکی پر اپنی ناک گڑائے کھڑے تھے، جس کے اندر مختلف جادوئی بہاری ڈنڈے سجے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ہیری نے ان میں سے کسی کی آواز سنی، سب سے تیز اڑان بھرنے والا بہاری ڈنڈا۔ وہاں پر کئی ایسی دکانیں بھی تھیں جہاں چوغے اور دوربینیں فروخت کی جا رہی تھیں، اور چاندی کے عجیب و غریب اوزار اور آلات بھی تھے جنہیں ہیری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شوکیسوں میں چمکادڑیں کی تیلیوں اور بام مچھلی کی آنکھوں کے ڈھیر سجے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جادوئی موضوعات کی کتب کے انبار، چرمئی کاغذوں کے گولے اور پروں والی قلمیں، جادوئی ادویات کی بوتلیں، چاندی کے گلوب۔ گرینگوٹس، ہیگرڈ نے کہا۔ وہ ایک برف جیسی سفید عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جو باقی سبھی سے بہت اونچی تھی۔ اس کے کانسی کے چمکتے ہوئے دروازے کے پاس سرخ اور سنہرے رنگ کی وردی پہنے ہوئے ایک عجیب الخلقت بونا کھڑا تھا۔ ہاں، یہی گوبلن ہے، ہیگرڈ نے سرگوشی کے انداز میں ہیری کو بتایا۔ جب وہ لوگ سفید پتھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، گوبلن جو ہیری سے کچھ انچ پستہ قد ہوگا، اس کا چہرہ سانولا اور عیاری سے بھرپور تھا۔ اس کی داڑھی نوکیلی تھی اور ہیری نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں اور پیر بہت لمبے تھے۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اس نے سر جھکا کر ان کا استقبال کیا۔ اب ان کے سامنے ایک اور دروازہ تھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے، اندر آئیے اے اجنبی، مگر دھیان رکھیے آپ، حرص و طمع سے ہمیشہ ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر ہیں گناہ مول لیتے، وقت پڑنے پر اس کی کڑی قیمت ہیں دیتے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ہمارے فرش کے نیچے، جو خزانہ آپ کا نہیں ہے آگے اور نہ پیچھے۔ چوروں کو ہم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ خبردار، بچو گے نہیں دھر لیے جاؤ گے، پڑے گی بڑی مار۔ جیسا میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا، اسے لوٹنے کی کوشش کرنا سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں، ہیگرڈ نے دھیمے لہجے میں ہیری کو بتایا۔ جب وہ چاندی کے دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں کھڑے گوبلن دربانوں کی ایک جوڑی نے انہیں سر جھکا کر سلام کیا۔ چاندی کا دروازہ عبور کر کے وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ 100 سے کہیں زیادہ گوبلن ایک لمبے کاؤنٹر کے پیچھے اونچے سٹولوں پر بیٹھ کر موٹے موٹے رجسٹروں میں کچھ لکھ رہے تھے، پیتل کے ترازوؤں میں سکے توڑ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ آنکھوں پر موٹے موٹے محدب عدسے لگا کر قیمتی جواہرات کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہال سے باہر جانے والے دروازے اتنے سارے تھے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا تھا۔ بہت سے گوبلن وہاں پر کھڑے تھے اور دروازوں سے آنے جانے والے لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ ہیگرڈ اور ہیری کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ صبح بخیر، ہیگرڈ نے ایک خالی بیٹھے گوبلن سے کہا، ہم لوگ مسٹر ہیری پوٹر کی تجوری سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس ان کی چابی ہے جناب؟ گوبلن نے خرخراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہیں کہیں پر ہوگی، ہیگرڈ نے کہا، اور پھر وہ اپنی جیبوں کا سامان کاؤنٹر پر خالی کرنے لگا۔ ایسا کرتے وقت کتوں کے پھپھوندی لگے ہوئے کچھ بسکٹ گوبلن کے موٹے رجسٹر پر گر گئے۔ گوبلن نے ناگواری سے اپنی ناک سکیڑی۔ ہیری نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف بیٹھا گوبلن ترازو میں یاقوت کے نگینوں کا انبار تولنے میں مصروف تھا۔
جو کہ دہکتے ہوئے سرخ انگاروں جتنے بڑے تھے۔ مل گئی، ہیگرڈ نے تیزی سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سنہری چابی تھی۔ گوبلن نے اسے قریب کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا۔ یہ ٹھیک دکھائی دے رہی ہے، اور میں پروفیسر ڈمبلڈور کا ایک خط لایا ہوں، ہیگرڈ نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے اور سینہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہے جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، تجوری نمبر 713۔ گوبلن نے اس خط کو بہت دھیان سے پڑھا۔ بہت خوب، اس نے ہیگرڈ کو خط واپس دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں جو آپ کو ان دونوں تجوریوں تک لے جائے گا۔ گروپھک ایک اور گوبلن تھا۔ ہیگرڈ نے جب کتے کے تمام بسکٹ ایک بار پھر اپنی جیب میں ڈال لیے تو اس کے بعد وہ اور ہیری گروپھک کے پیچھے پیچھے ہال سے باہر جانے والے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ تجوری نمبر 713 میں کیا چیز ہے جسے آپ جانتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ میں نہیں بتا سکتا ہیری، ہیگرڈ نے پراسرار انداز میں دھیمی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ ایک دم خفیہ ہے، ہاگوارٹ کا کام ہے۔ ڈمبلڈور نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈمبلڈور کا اعتماد اور اپنی نوکری دونوں ایک ساتھ گوا دوں۔ گروپھک نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ ہیری امید کر رہا تھا کہ یہاں بھی سنگ مرمر کا فرش ہوگا، مگر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ لوگ پتھر کی ایک تنگ راہداری میں پہنچ گئے تھے جس میں جلتی ہوئی مشعلوں سے روشنی ہو رہی تھی۔ راہداری میں نیچے کی طرف سیدھی ڈھلان تھی اور فرش پر چھوٹی پٹریاں بچھی ہوئی تھیں۔ گروپھک نے سیٹی بجائی اور ایک چھوٹی سی گاڑی پٹریوں پر دھڑ دھڑاتی ہوئی ان کی طرف آ گئی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ ہیگرڈ بڑی مشکل سے اس میں سما پایا تھا۔ پھر وہ چل دیے۔ پہلے تو وہ صرف بلدار راہداریوں کی بھول بھلیوں میں ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ ہیری نے راستہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ بائیں دائیں پھر بائیں، سیدھا درمیانی راستہ، دائیں پھر بائیں، مگر یاد رکھ پانا دشوار کام تھا۔ دھڑ دھڑاتی ہوئی گاڑی کو راستہ معلوم تھا کیونکہ گروپھک اس گاڑی کو نہیں چلا رہا تھا، وہ اپنے آپ پٹریوں میں پھسلتی جا رہی تھی۔ ہیری کی آنکھیں دکھنے لگیں کیونکہ اس کے منہ پر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے سیدھے پڑ رہے تھے۔ پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ایک بار تو اسے یوں لگا جیسے راہداری کے موڑ پر اسے آگ کا گولا دکھائی دیا اور وہ دیکھنے کے لیے مڑ سا گیا کہ کیا واقعی کوئی ڈریگن ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اور گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ زمین کے اندر بنی ایک جھیل کے پاس گزرے جہاں چھت سے لٹکتی ہوئی معدنی چونے اور فرش سے اوپر جاتی ہوئی چونے کی قلمیں بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ قلمیں پانی کے قطرے ٹپکتے رہنے کے باعث کھمبوں کی صورت اختیار کر جاتی تھیں۔ گاڑی کے شور و غل سے کہیں بلند آواز میں بولتے ہوئے ہیری نے ہیگرڈ سے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ زمین کے اندر پائے جانے والی چونے کی معدنی قلموں اور زمین کے اوپر دستیاب چونے کے پتھروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ زمین ہے، ہیگرڈ نے کہا، اور اس وقت مجھے کسی قسم کا کوئی سوال مت کرو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس وقت میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے۔ ہیگرڈ کا چہرہ فق پڑ گیا تھا، اور جب گاڑی آخر کار راہداری کی دیوار میں چھوٹے سے دروازے کے پاس رک گئی تو ہیگرڈ نیچے اترا۔ اس کے گھٹنے اتنے کانپ رہے تھے کہ اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ گروپھک نے جب دروازے کا دروازہ کھولا تو اندر سے کافی سارا سبز رنگ کا دھواں تیرتا ہوا باہر نکلا۔ کچھ لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو ہیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اندر سونے کے سکوں کا ایک بڑا انبار موجود تھا۔ چاندی کے سکوں کا ایک انبار اس کے آگے ایک طرف تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے کانسی کے سکوں یعنی نٹس کا کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ وہ ان گنت دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب تمہارا ہے ہیری، ہیگرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب ہیری کا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ڈرسلی خاندان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ انہوں نے چٹکیوں میں یہ سب ہتھیا لیا ہوتا۔ وہ ہیری کو ہمیشہ تانا دیتے رہتے تھے کہ اس کو پالنے میں انہیں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے عرصے میں اس کے نام کا ایک چھوٹا سا خزانہ لندن کے نیچے گہرائی میں دبا ہوا تھا۔ ہیگرڈ نے ان میں سے کچھ سکوں کو
بیگ میں بھرنے میں ہیری کی مدد کی۔ سونے کے سکوں کو گیلینز کہتے ہیں، اس نے سمجھایا۔ ایک گیلین میں 17 چاندی کے سکے یعنی سکلز ہوتے ہیں، اور ایک سکل میں 29 کانسی کے سکے یعنی نٹس ہوتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا 2 سال کے لیے کافی ہوگا۔ ہم باقی پیسے تمہارے مستقبل کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ وہ گریفوک کی طرف مڑا۔ اب تجوری نمبر 713، اور مہربانی کر کے کیا ہم تھوڑی دھیمی رفتار میں چل سکتے ہیں؟ مجھے چکر آ رہے تھے۔ گاڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے جناب، گریفوک نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ لوگ اب اور بھی گہرائی میں جا رہے تھے اور ان کی گاڑی مزید تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ جب وہ تنگ موڑ موڑ کر دھڑ دھڑاتے ہوئے آگے بڑھے تو ہوا بہت زیادہ یکپستہ ہو گئی۔ اب وہ زیر زمین ایک تنگ گھاٹی کے اوپر سے تیزی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ہیری نے گاڑی کے کنارے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اندھیری کھائی میں کیا تھا، لیکن ہیگرڈ نے کراہتے ہوئے اس کی گردن پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ پھر وہ منزل پر پہنچ گئے۔ تجوری نمبر 713 میں چابی لگانے کا کوئی سراغ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیچھے کھڑے رہو، گریفوک نے رعب جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کو اپنی لمبی انگلیوں سے ہلکا سا ٹھونکا اور دروازہ پگھل گیا۔ اگر گرنگوٹس کے گوبلن کے علاوہ کسی اور نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہوتی تو دروازہ اسے اندر چوس لیتا اور وہ ہمیشہ کے لیے اندر ہی پھنسا رہ جاتا۔ آپ کتنے دنوں بعد دروازہ کھول کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اندر تو نہیں ہے؟ ہیری نے اچانک سوال کیا۔ گوبلن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لگ بھگ ہر 10 سال کے بعد، گریفوک نے حقارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہیری کو یقین تھا کہ اس بھاری حفاظت والی تجوری کے اندر کوئی حیرت انگیز قسم کی کوئی چیز چھپائی گئی ہوگی۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے آگے کی طرف جھانک کر دیکھا۔ اسے امید تھی کہ کم از کم یہاں پر اسے بیش قیمتی ہیرے جواہرات تو لازماً دکھائی دیں گے، لیکن پہلی نظر میں تو اسے لگا جیسے تجوری بالکل خالی ہے۔ پھر اسے فرش پر بھورے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک گندا سا چھوٹا پیکٹ دکھائی دیا۔ ہیگرڈ نے اسے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کوٹ کے اندر رکھ لیا۔ ہیری یہ جاننے کے لیے بہت بے تاب تھا کہ پیکٹ میں کیا چیز تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلو ایک بار پھر اس بیہودہ گاڑی میں سوار ہو جاؤ اور واپس لوٹتے وقت مجھ سے بات مت کرنا۔ بہت بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اپنا منہ بالکل بند رکھیں، ہیگرڈ نے سختی سے ہدایت کی۔ گاڑی کے ایک اور صورت انگیز سفر کے بعد وہ گرنگوٹس کے باہر سورج کی روشنی میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ ہیری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوڑ لگا کر سب سے پہلے کہاں جائے، کیونکہ اب اس کے پاس پیسوں سے بھرا ہوا بیگ موجود تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ 1 پاؤنڈ میں کتنے گیلینز ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کے پاس پوری زندگی میں جتنا پیسہ آج تک رہا تھا اس سے کہیں زیادہ پیسہ اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھا۔ ڈڈلی کے پاس جتنے پیسے رہتے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تمہاری اسکول کی وردی خرید لی جائے، ہیگرڈ نے کہا اور ایک دکان کی طرف دیکھ کر سر ہلایا جس پر لکھا تھا میڈم میلیکن کے چوغے ہر قسم کی تقریبات کے لیے۔ سنو ہیری، تمہیں یہ برا تو نہیں لگے گا کہ میں کچھ دیر کے لیے لیکی کالڈرن میں جا کر قوت بخش مشروب کو حلق سے اتار لوں؟ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے گرنگوٹس کی ان بیہودہ گاڑیوں سے کتنی نفرت ہے، ہیگرڈ نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ اب بھی تھوڑا سا بیمار دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ہیری میڈم میلیکن کی دکان میں تنہا داخل ہو گیا۔ وہ کسی قدر گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میڈم میلیکن ایک گول مٹول اور خوش مزاج جادوگرنی تھی جو اوپر سے نیچے تک ارغوانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ ہاگورٹ لڑکے، ہیری کے کچھ بولنے سے بیشتر ہی وہ بول پڑی، یہاں پر ہر چیز میسر ہے، ٹھہرو، ایک اور بچہ ابھی چوغے کا ناپ دے رہا ہے۔ دکان کے پچھلے حصے میں ایک زرد نوکیلے چہرے والا لڑکا سٹول پر کھڑا تھا، جبکہ ایک جادوگرنی اس کے لمبے چوغے میں سوئی لگا رہی تھی۔
میڈم میلیکون نے اس کے پاس والے اسٹول پر ہیری پوٹر کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد سر پر ایک لمبا چوغا ڈالا اور صحیح اونچائی پر سوئیاں لگانا شروع کر دی۔ ہیلو، لڑکے نے ہیری کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاگورٹ؟ ہاں، ہیری نے جواب دیا۔ میرے ڈیڈی بغل والی دکان میں میری کتابیں خرید رہے ہیں اور ممی سڑک پر آگے کی طرف جادوئی چھڑیاں دیکھ رہی ہیں۔ لڑکے نے بات بڑھائی۔ اس کی آواز میں بیزاری جھلک رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ پھر میں ان لوگوں کو کھینچ کر لے جاؤں گا کیونکہ مجھے اڑنے والا بہاری ڈنڈا دیکھنا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ سال اول میں ہمیں بہاری ڈنڈا ساتھ رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں ڈیڈی کو دھمکا کر منا لوں گا کہ وہ مجھے بہاری ڈنڈا دلوا دیں اور پھر میں اسے کسی طرح چوری سے ہاگورٹ کے اندر لے جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر ہیری کو اس وقت ڈڈلی یاد آ گیا۔ کیا تمہارے پاس تمہارا بہاری ڈنڈا ہے؟ لڑکے نے ہیری سے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے جواب دیا۔ کوئڈچ کھیلتے ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے ایک بار پھر انکار کیا اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کوئڈچ کیا بلا ہوتی ہے۔ میں تو کھیلتا ہوں، اس نے فخر سے بتایا۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے فریق کی ٹیم میں نہیں چنا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی اور مجھے کہنا پڑے گا کہ میں ان کی بات سے متفق ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس فریق میں جاؤ گی؟ نہیں، ہیری نے کہا، اور وہ ہر منٹ بعد اپنے آپ کو احمق محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی بھی سچ مچ نہیں جانتا کہ وہ کس فریق میں بھیجا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں، میں سلیدرین میں ہی رہوں گا۔ ہمارا پورا خاندان اسی فریق میں رہا ہے۔ ذرا حفل پف میں رہنے کا تصور تو کرو۔ اگر ایسا ہوا تو میں یقیناً اسکول چھوڑ دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اور تم؟ ہیری کے منہ سے محض اتنا ہی نکل پایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی مناسب بات کہہ سکے مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ پایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا اس آدمی کو تو دیکھو، لڑکے نے اچانک سامنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر ہیگرڈ کھڑا تھا اور ہیری کی طرف دیکھ کر دانت دکھا رہا تھا۔ اس نے 2 بڑی آئس کریموں کی طرف اشارہ کیا تاکہ ہیری سمجھ سکے کہ وہ اندر کیوں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ہیگرڈ ہے، ہیری نے جواب دیا۔ اسے خوشی تھی کہ اسے کوئی تو ایسی بات معلوم تھی جو اس لڑکے کو معلوم نہیں تھی۔ وہ ہاگورٹ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، لڑکے نے کہا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ وہ ایک طرح سے چپڑاسی ہے نا؟ وہ چابیوں کا چوکیدار ہے، ہیری نے کہا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہیری اس لڑکے کو کم پسند کرتا جا رہا تھا۔ ہاں وہی تو، میں نے سنا ہے کہ وہ تھوڑا جنگلی ہے۔ اسکول کے میدان میں ایک جھونپڑے میں رہتا ہے اور کچھ دنوں بعد باقاعدگی سے شراب پیتا ہے، جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار اپنے ہی بستر میں آگ لگا دیتا ہے۔ لڑکے نے منہ بسور کر کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ کافی ہوشیار اور چست ہے، ہیری نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سچ مچ؟ لڑکے نے ہلکے تمسخر سے کہا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ مر چکے ہیں، ہیری نے مختصراً جواب دیا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ اب اس بارے میں زیادہ باتیں بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ معاف کرنا، لڑکے نے کہا، لیکن اس کی آواز سے ایسا نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ذرا سا بھی افسوس ہوا ہو۔ کیا وہ ہماری طرف کے تھے؟ اگر تمہارا یہی مطلب ہے تو وہ جادوگر اور جادوگرنی تھے، ہیری نے جواب دیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں دوسری طرح کے لوگوں کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ ہماری طرح کے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو اس طرح پالا نہیں جاتا کہ انہیں ہمارے طور طریقے کے آگاہی ہو سکے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ان میں سے کچھ تو ہاگورٹ کا نام ہی پہلی بار سنتے ہیں جب انہیں خط ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں جادو کو صرف پرانے جادوگروں کے خاندانوں میں ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے چونک کر پوچھا۔
لیکن اس سوال کے جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آ پائی۔ اس سے پہلے کہ ہیری کچھ بولتا، میڈم میلیکن بول اٹھی، اب آپ کا کام ہو گیا ہے لڑکے۔ ہیری کو اس لڑکے سے گفتگو کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سلسلہ کلام رک جائے۔ وہ بدستور کسی بہانے کی تلاش میں تھا، اسی لیے میڈم میلیکن کی اجازت پا کر وہ فوراً سٹول سے نیچے کود گیا۔ اچھا، مجھے یقین ہے کہ ہاگورڈ میں ہماری دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، دھیرے بولنے والے اس لڑکے نے کہا۔ ہیری نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آئس کریم کا لطف اٹھا رہا تھا جو ہیگرڈ اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ آئس کریم میں میووں کے ٹکڑے شامل تھے اور وہ رس بھری اور چاکلیٹ کے ذائقے والی تھی۔ وہ اس دوران بالکل چپ رہا۔ سوالوں کی بوچھاڑ رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہیگرڈ نے اس کی خاموشی بھام کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہیری لڑکے کا ذکر گول کر گیا۔ وہ لوگ چرمئی کاغذ اور قلم خریدنے کے لیے رک گئے۔ ہیری تب تھوڑا خوش ہوا جب اسے ایسی سیاہی کی دوات ملی جو لکھتے وقت اپنا رنگ بدل لیتی ہے۔ جب وہ لوگ دکان سے باہر نکلے تو ہیری نے پوچھا، ہیگرڈ، یہ کوئڈچ کیا ہوتا ہے؟ اف خدایا! ہیگرڈ نے ماتھا پکڑ لیا۔ ہیری، میں بھول ہی گیا تھا کہ تم کتنا کم جانتے ہو۔ تمہیں کوئڈچ کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ مجھے زج کرنے کی کوشش مت کرو، ہیری تنگ کر بولا۔ اس نے ہیگرڈ کو میڈم میلیکن کی دکان میں ملنے والے لڑکے کے بارے میں بتایا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مغلوں میں سے آئے لوگوں کو جادو سیکھنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ تم مغل خاندان سے نہیں ہو۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ تم کون ہو، اگر اس کے ماں باپ جادوگر ہیں، تو وہ تمہارا نام سنتے سنتے بڑا ہوا ہوگا۔ تم نے لیکی کالڈرن میں دیکھ ہی لیا ہے۔ بہرحال وہ اس بارے میں جانتا ہی کیا ہے۔ مجھے جتنے بھی اچھے جادوگر ملے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے خاندانوں سے آئے تھے جو کئی پشتوں سے مغل تھے۔ اپنی ماں کو ہی دیکھ لو، تم نے دیکھا ہی ہے کہ اس کی بہن پتونیا کیسی ہے۔ ہیگرڈ نے لمبی چوڑی تمہید باندھ ڈالی۔ تو کوئڈچ کیا ہے؟ ہیری نے جھٹ سے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا کا ایک کھیل ہے، جادوگروں کا کھیل۔ یہ مغلوں کے فٹ بال کی مانند ہوتا ہے۔ کوئڈچ میں ہر جادوگر کھلاڑی ہوتا ہے۔ اسے ہوا میں اڑتے ہوئے جادوئی بہاری ڈنڈوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس میں 4 گیندیں ہوتی ہیں۔ اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھنا نافی الوقت مشکل کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنا ہے، ہیگرڈ نے کہا۔ اور سلیدرن اور ہفل پف کیا ہیں؟ ہیری نے اگلا سوال پوچھا۔ اسکول کے فریق کل 4 فریق ہیں یا گروہ ہیں۔ سبھی کہتے ہیں کہ ہفل پف میں نالائق بچے ہی جاتے ہیں، اور عموماً ایسے بچوں کی یادداشت کمزور واقع ہوتی ہے۔ جبکہ ہیگرڈ بول رہا تھا، میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں۔ ہیری نے اس کی بات اچک لی۔ میں ہفل پف میں بھیجا جاؤں گا۔ اس کا چہرہ کافی اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلیدرن، ہیگرڈ کے لہجے میں عجیب سی کڑواہٹ تھی۔ اس فریق میں بھیجے جانے سے کہیں زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ آدمی ہفل پف میں چلا جائے۔ برائی کی راہ پر چلنے والے تمام جادوگر سلیدرن سے ہی آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کون؟ وہ بھی سلیدرن سے تھا۔ معاف کرنا، میرا مطلب ہے تم جانتے ہو کون؟ ہاگورڈ میں تھا۔ بہت سال پہلے، ہیگرڈ نے مختصراً جواب دیا۔ ہیری کے اسکول کی کتابیں جس دکان سے خریدی گئیں، اس کی سفید چمکتے ہوئے سائن بورڈ پر بڑا سا فلورش اینڈ بولٹس لکھا ہوا تھا۔ یہاں پر چھت سے باتیں کرتے ہوئے شیلف موجود تھے جن میں مختلف موضوعات پر کتابیں سجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ کتابیں اتنی بڑی تھیں جیسے پتھر کی بڑی چٹان چمڑے میں مجلد کر دی گئی ہوں۔ کچھ کتابیں ڈاک کی ٹکٹوں کی مماثل تھیں، ان پر ریشمی غلاف چڑھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ کتابوں میں عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے، اور کچھ کتابیں تو ایسی تھیں جن میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، بالکل ڈڈلی کی ضرورت کے مطابق جو کبھی کچھ پڑھتا نہیں تھا۔ ہیری کو یقین تھا کہ وہ یقیناً ان میں سے کچھ کتابوں کو خریدنے کے لیے ضرور مچل جاتا۔ ہیگرڈ ہیری کو قریباً کھینچتے ہوئے ایک کتاب سے دور لے گیا تھا جس کا موضوع تھا لعنتی وار
اور ان سے مقابلہ کرنے والے لعنتی وار اپنے جادوئی کلمات کو مذکور کن بنائیں اور دشمن سے عمدہ طریقے سے زیر کرتے ہوئے بدلہ لیں۔ بال جھاڑنا، پیروں کا مربع بنانا، زبان بندی کرنا اور بھی بہت کچھ۔ مصنف پروفیسر وینکٹس وارڈبن۔ میں تو صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈڈلی پر کون سا لعنتی وار استعمال کرنا چاہیے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ یہ کوئی برا خیال ہے، ہیگرڈ نے ہیری کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر تم ماگلووں کی دنیا میں جادو کا استعمال نہیں کر سکتے سوائے کچھ خاص مواقع پر، اور ویسے بھی تم ابھی اس میں سے کوئی لعنتی وار استعمال نہیں کر سکتے۔ پڑھائی کرنے کے بعد ہی تم اس قابل ہو سکو گے کہ ان لعنتی واروں کو استعمال کر سکو۔ ہیگرڈ نے ہیری کو ٹھوس سونے کی کڑاہی بھی خریدنے نہیں دی۔ تمہاری فہرست میں لکھا ہے کہ جست کی کڑاہی، لیکن انہوں نے کڑاہی میں ڈالنے والے سامان کو تولنے کے لیے جو ترازو منتخب کیا تھا وہ کافی عمدہ اور مہنگا تھا۔ کانسی کی ایک تہ ہو جانے والی دوربین خریدی، پھر وہ پنساری کی دکان میں پہنچے جہاں مختلف جادوئی ادویات بکتی تھیں۔ وہاں خراب انڈوں کے پھینٹے ہوئے محلول اور گلی سڑی ہوئی بند گوبھی کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود دکان میں ہیری کو مسحور کن احساس ہوا۔ فرش پر بڑے بڑے پائپوں میں شفاف اور گدلے مرکبات بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ سوکھی ہوئی جڑی بوٹیوں اور چمکدار پاؤڈر کے مرتبان دیوار کے شیلف پر ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ پرندوں کے پروں کے بنڈل بھی شیلف میں نظر آئے۔ زہریلے دانتوں کی جھالریں اور چھت پر ٹنگے ہوئے الجھے ہوئے پنجوں کی ٹوکریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جب ہیگرڈ نے کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی سے ہیری کے لیے جادوئی سیال کا ابتدائی سامان طلب کرتے ہوئے کہا، اس فہرست کے مطابق اشیاء نکال دیجئے، تو اسی لمحے ہیری نے خود یکسنگھے کے چاندی جیسے سینگ کا معائنہ کیا جس کی قیمت 31 گیلینز درج تھی۔ اس نے بھورے کی چمکدار سیاہ آنکھوں کا بڑا تھیلا بھی دیکھا جو 5 نٹس میں ایک بڑا چمچے کے حساب سے مل رہا تھا۔ عطار فروش کی دکان سے باہر نکلتے ہوئے ہیگرڈ نے ہیری کی فہرست کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور حساب لگایا کہ اب کون سی چیز کم ہے۔ اب صرف تمہاری چھڑی باقی رہ گئی ہے۔ ارے ہاں، میں نے تو ابھی تک تمہیں تمہاری سالگرہ کا تحفہ بھی نہیں دیا، ہیگرڈ نے ماتھے پر ہاتھ مرتے ہوئے بولا۔ آپ کو یہ دینے کی ضرورت نہیں، ہیری کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں تمہارا جانور تحفے میں دینا چاہتا ہوں جس کی تمہیں اسکول میں ضرورت پڑے گی۔ مینڈک نہیں، مینڈک تو سالوں پہلے کا فیشن یا رواج ہے، اب انہیں ساتھ لینے کا دستور باقی نہیں رہا۔ لوگ تم پر ہنسیں گے، اور بلیاں مجھے پسند نہیں کیونکہ مجھے ان کے باعث چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ میں تمہیں الو خرید کر دوں گا۔ سبھی بچے الو لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت مفید ہوتے ہیں، وہ تمہاری ڈاک لے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ 20 منٹ بعد وہ لوگ الپس الو تجارتی مرکز سے باہر نکلے جس کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ چھوٹی ٹارچ کی مانند چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اور پنکھ پھڑپھڑانے یا پھدکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیری کے ہاتھ میں ایک بڑا پنجرا تھا جس میں ایک خوبصورت سفید برف جیسا الو موجود تھا جو اپنے پروں کے نیچے اپنا سر چھپا کر گہری نیند سو رہا تھا۔ ہیری ہکلاتے ہوئے شکر ادا کرنے سے خود کو نہیں روک پایا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیگرڈ نے روکھے پن سے کہا۔ یہ امید کرو کہ تمہیں ڈرسلی خاندان سے بہت سارے تحفے ملیں گے۔ اب صرف اولیوانڈرز کا کام باقی ہے۔ جادوئی چھڑی۔ سچ تو یہ تھا کہ ہیری اس کے لیے بہت بے چین تھا۔ وہ آخری دکان کافی محدود اور خستہ حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے پر اکھڑے سنہرے الفاظ میں لکھا تھا، اولیوانڈرز بہترین چھڑیوں کے اعلیٰ خالق، قائم شدہ 382 قبل مسیح۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو دکان کے اندرونی حصے میں کہیں ایک گھنٹی کے بجنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ یہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی جس میں صرف ایک ٹوٹی ٹانگ والی کرسی کے سوائے اور کچھ نہیں تھا، جس پر بیٹھ کر ہیگرڈ انتظار کرنے لگا۔ ہیری کو بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت کڑے قوانین والی لائبریری میں گھس گیا ہو۔ اس نے بہت سے نئے سوال ہضم کیے جو اس کے دماغ میں ابھی ابھی اوت کر آئے تھے۔ اس کے بجائے اس نے ان ہزاروں سکڑے ہوئے صندوقچوں کو دیکھا جو بڑی نفاست اور قرینے سے چھت تک ایک دوسرے پر جمائے گئے تھے۔
نہ جانے کیوں اسے لگا کہ گردن کے عقبی حصے میں کچھ چبھ رہا تھا۔ یہاں کی دھول اور چھائی ہوئی گہری خاموشی میں کوئی پراسرار جادو بھرا ہوا تھا۔ شام بخیر، ایک دھیمی آواز آئی۔ ہیری اچھل پڑا۔ ہیگرڈ بھی اچھلا ہوگا کیونکہ ایک تیز چرماہٹ سی ہوئی اور وہ ٹوٹی ہوئی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی چوڑی زرد آنکھیں اندھیرے میں چاند کی مانند چمک رہی تھیں۔ ہیلو، ہیری نے عجیب طریقے سے کہا۔ ارے ہاں، اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی مسٹر ہیری پوٹر۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ آپ کی آنکھیں بالکل آپ کی ماں جیسی ہیں۔ ابھی کل کی ہی تو بات لگتی ہے جب انہوں نے یہاں سے اپنی پہلی چھڑی خریدی تھی، 10.25 انچ لمبی، سرسراتی بیت کی لکڑی سے بنی ہوئی۔ جادوئی کلمات کی اثر انگیزی کے لیے نہایت عمدہ چھڑی تھی۔ مسٹر اولیونڈر ہیری کے قریب ہو گئے۔ ہیری چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی پلکیں جھپکائے۔ ان کی چاندی جیسی آنکھیں تھوڑی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ دوسری طرف تمہارے والد کو ماغون لکڑی کی چھڑی پسند آ گئی، 11 انچ لمبی، لچکدار، تھوڑی زیادہ طاقتور اور تبدیلی حیت کے لیے بالکل موزوں۔ مگر میں نے کیا کہا، تمہارے والد کو یہ چھڑی پسند آئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر چھڑی اپنا مالک خود منتخب کرتی ہے۔ مسٹر اولیونڈر اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان کی ناک ہیری کی ناک سے لگ بھگ ٹکرا رہی تھی۔ ہیری کو ان کی کوہرے دار آنکھوں میں اپنا عکس منعکس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں پر کہیں، مسٹر اولیونڈر نے اپنی سفید لمبی انگلی سے ہیری کے ماتھے سے گرتی برق جیسے نشان کو چھوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ میں نے وہ چھڑی بھی بیچی تھی جس نے یہ کام کیا ہے۔ ان کی آواز کافی دھیمی ہو گئی تھی۔ 13.5 انچ لمبی، سدا بہار لکڑی کی بنی ہوئی، اس چھڑی میں کافی طاقت تھی، بہت زیادہ طاقت تھی، اور غلط ہاتھوں میں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ چھڑی دنیا میں کتنی تباہی مچائے گی۔ مسٹر اولیونڈر نے اپنا سر ہلایا اور تبھی ان کی نظر ہیگرڈ پر پڑی۔ ہیری نے ان کی ڈراؤنی آنکھیں ہٹتے ہی سکون کی سانس لی۔ روبیس ہیگرڈ، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ بلوت کی لکڑی والی 16 انچ لمبی، تھوڑی جھکی ہوئی خمدار چھڑی ہے نا؟ وہ چہک کر بولے۔ جی جناب، بالکل وہی، ہیگرڈ نے مسکرا کر جواب دیا۔ عمدہ چھڑی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اسکول سے نکالا ہوگا تو انہوں نے وہ چھڑی توڑ دی ہوگی، مسٹر اولیونڈر نے تھوڑی کڑک آواز میں کہا۔ جی ہاں، انہوں نے اسے توڑ ڈالا تھا، ہیگرڈ نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس وقت وہ اپنے پاؤں آگے پیچھے کھسکا رہا تھا، مگر میرے پاس اب بھی اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ اس کا استعمال تو نہیں کرتے روبیس؟ اولیونڈر نے کاٹدار آواز میں پوچھا۔ ارے نہیں جناب، ہیگرڈ نے ہڑبڑا کر جواب دیا۔ ہیری نے دیکھا کہ یہ کہتے وقت اس نے اپنی گلابی چھتری کس کر پکڑ لی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، مسٹر اولیونڈر نے ہیگرڈ کو چپتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ چلیے مسٹر ہیری پوٹر، اب مجھے دیکھنے دیں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک لمبا فتیلہ نکالا جس پر چاندی جیسے نشانات بنے ہوئے تھے۔ آپ کی چھڑی والا ہاتھ کون سا ہے؟ میں ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کرتا ہوں، ہیری گھبرا کر بولا۔ اپنی بازو سامنے کی جانب پھیلائیے، ایسے۔ انہوں نے ہیری کا ناپ لیا، کندھے سے انگلیوں تک، پھر کلائی سے کوہنی تک، کندھے سے فرش تک، گھٹنے سے جھانگ تک، اور سر کے چاروں طرف ناپ لیتے ہوئے وہ بولے۔ اولیونڈر کی ہر چھڑی میں ایک طاقت مادے کا جوہر پوشیدہ ہوتا ہے مسٹر پوٹر۔ ہم یونیکارن کے بالوں، سیمرغ کی دم کے پروں اور ڈریگن کے دل کی رگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اولیونڈر کی 2 چھڑیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح جس طرح 2 یونیکارن، ڈریگن یا سیمرغ بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے کسی بھی دوسرے جادوگر کی چھڑی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو زیادہ افادیت نہیں میسر ہو پاتی۔ ہیری نے اچانک محسوس کیا
کہ فیتا جو اس کے نتنوں کا ناپ لے رہا تھا اپنے آپ ایسا کر رہا تھا۔ مسٹر اولیونڈر شیلف کے درمیان میں گھوم پھر رہے تھے اور چھڑیوں کے صندوقچے نکال کر نیچے رکھتے جا رہے تھے۔ بس کافی ہیں، انہوں نے خود کلامی کی۔ اسی لمحے فیتا گڑمڑ ہو کر فرش پر گر گیا۔ تو مسٹر پاٹر ذرا اسے آزما کر دیکھیے، سرخ گابھا لکڑی اور ڈریگن کے دل کے ریشوں والی بہترین چھڑی، 9 انچ لمبی، خوش شکل اور لچکدار۔ بس اسے ہاتھ میں پکڑیے اور ہوا میں گھمائیے۔ وہ ہیری کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہیری نے چھڑی لی اور کسی قدر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے ذرا سا ہی لہرایا تھا، فوراً جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھڑی واپس لے لی۔ میپل کی لکڑی کی بنی ہوئی، سمرغ کے پنکھ والی، 7 انچ لمبی، نہایت نچکیلی۔ ذرا اسے آزمائیے مسٹر پاٹر۔ ہیری نے کوشش کی، لیکن اس نے ابھی چھڑی اوپر اٹھائی ہی تھی کہ مسٹر اولیونڈر نے جھپٹ کر وہ چھڑی بھی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں۔ اب ذرا اسے دیکھیے، سیاہ آبنوس کی لکڑی کی بنی ہوئی، یونیکارن کے بالوں والی، 8.5 انچ لمبی، لچکدار۔ چلیے چلیے، اب اسے گھما کر دیکھیے۔ ہیری نے چھڑی گھمائی اور وہ ایک کے بعد ایک چھڑیاں گھماتا رہا۔ اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ مسٹر اولیونڈر کس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی کرسی پر چھڑیوں کا ڈھیر اونچا ہوتا جا رہا تھا جنہیں وہ گھما کر دیکھ چکا تھا، لیکن مسٹر اولیونڈر شیلف سے جتنی زیادہ چھڑیاں نکال رہے تھے وہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے جا رہے تھے۔ مشکل گاہک، ایسا کیوں؟ کوئی بات نہیں، یہیں کہیں پوشیدہ ملاپ ہو ہی جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ چھڑی، ہاں کیوں نہیں، غیر معمولی فطرتی ملاپ، سیلفیون لکڑی سے بنی ہوئی، سمرغ کی پنکھ والی، 11 انچ لمبی، خوش شکل اور لچکیلی۔ ہیری نے چھڑی ہاتھ میں لی۔ اسے پکڑتے ہی ہیری کو احساس ہوا جیسے اس کی انگلیاں گرم ہو گئی تھیں۔ اس نے چھڑی کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا اور دھول بھری ہوا میں نیچے کی طرف جھٹکے سے لایا۔ چھڑی کے سر سے کسی آتش بازی کی طرح سرخ اور سنہری چنگاری پھوٹی اور دیاروں پر روشنی ناچتی ہوئی دکھائی دی۔ شاباش، ہاں سچ مچ بہت عمدہ، مگر عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات۔ انہوں نے ہیری سے چھڑی لے کر صندوقچے میں رکھی اور بھورے کاغذ میں لپیٹ دی۔ وہ ابھی تک بڑبڑا رہے تھے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات۔ معاف کیجیے، ہیری نے پوچھا، مگر کیا عجیب ہے؟ مسٹر اولیونڈر نے اپنی زرد آنکھوں سے ہیری کو گھورا۔ مجھے ہر وہ چھڑی یاد ہے جو میں نے فروخت کی ہے مسٹر پاٹر، ہر چھڑی۔ بات یہ ہے کہ اس سیمرغ یعنی فینکس نے، جس کا پنکھ آپ کی چھڑی میں شامل ہے، ایک اور پنکھ دیا تھا، صرف ایک اور۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس چھڑی نے خود آپ کو منتخب کیا ہے، جبکہ اسی کی جوڑی دار چھڑی نے، ہاں اسی کی جوڑی دار چھڑی نے آپ کو یہ نشان دیا تھا۔ ہیری نے بمشکل تھوک نکلا۔ ہاں، 13.5 انچ لمبی، سدا بہار لکڑی کی بنی ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے اتفاقات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دھیان رہے کہ ہر چھڑی اپنا مالک خود چنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر مستقبل میں آپ ضرور کوئی بے مثال کارنامہ انجام دیں گے مسٹر پاٹر، کیونکہ اس نے بھی، جس کا نام ہم نہیں لیتے، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بھیانک، ڈراؤنے، ہاں مگر بڑے کارنامے۔ ہیری کام کر رہ گیا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اسے مسٹر اولیونڈر کوئی خاص پسند نہیں آئے تھے۔ اس نے سونے کے 7 گیلینز دے کر چھڑی کی قیمت چکائی اور دکان سے باہر نکلتے وقت مسٹر اولیونڈر نے جھک کر ان کو الوداع کہا۔ جب ہیری اور ہیگرڈ جادوئی بازار سے واپس لوٹ رہے تھے تو شام پڑ چکی تھی۔ سورج ڈھل کر غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ لوگ دیوار سے ہوتے ہوئے کوڑے دان والے احاطے میں پہنچے اور پھر لیکی کالڈرن ریستورانٹ میں آئے جو گاہکوں سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ ریستورانٹ سے باہر سڑک پر پہنچ گئے۔ جب وہ دونوں سڑک پر چل رہے تھے تو ہیری کچھ نہیں بولا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ زمیندوز راستے میں بہت سارے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔
کیونکہ ان کے پاس عجیب و غریب طرز کے پیکٹ تھے اور ہیری کی گود میں سفید الو بے خبری سے سو رہا تھا۔ زمین دوز راستوں سے نکل کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر پیڈنگٹن نامی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ جب ہیگرڈ نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا تب جا کر ہیری کو یہ احساس ہوا کہ وہ کہاں تھے۔ ہماری گاڑی نکلنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے، اس نے کہا۔ وہ ہیری کے لیے ایک بڑا ہیمبرگر خرید لایا اور وہ پلیٹ فارم کی کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہیری نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، نہ جانے کیوں سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو ہیری؟ تم بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ہیگرڈ نے پوچھا۔ ہیری کو قطعی یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں سب سے عمدہ اور یادگار سالگرہ منائی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ اپنا ہیمبرگر کتر رہا تھا اور الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبھی یہ سمجھتے ہیں، وہ بالآخر گہری سانس لے کر بولا، میں خاص ہوں۔ لیکی کارڈن میں بیٹھے لوگ، پروفیسر کوریل، مسٹر اولیونڈر، مگر مجھے جادو کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ مجھ سے کسی بے مثال کارنامے کی انجام دہی کی امید کیسے باندھ سکتے ہیں؟ میں مشہور ہوں، جبکہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں کس لیے مشہور ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا جب معاف کرنا، میرا مطلب ہے اس رات کو کیا ہوا تھا جب میرے ماں باپ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہیگرڈ میز پر آگے جھکا، جنگلی داڑھی اور بازوؤں کے پیچھے چھپے اس کے چہرے پر بہت ہمدردانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فکر مت کرو ہیری، تم بہت جلدی سیکھ جاؤ گے۔ ہاگورٹ میں ہر کوئی ہمیشہ ابتدا ہی سے شروع کرتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک رہو گے، بس جیسے ہو ویسے ہی بنے رہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، قسمت نے تمہیں باقی لوگوں سے الگ کر دیا ہے اور یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاگورٹس میں تمہیں بہت مزہ آئے گا، مجھے تو آیا تھا اور سچ کہوں تو آج بھی آتا ہے۔ ہیگرڈ نے ہیری کو ریل گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دی جو اسے واپس ڈرسلی خاندان کے پاس بھیج رہا تھا۔ ہیگرڈ نے اسے ایک لفافہ دیا۔ ہاگورٹ کے لیے تمہارا ٹکٹ، 1 ستمبر، کنگ کراس اسٹیشن۔ تمہارے ٹکٹ پر سب لکھا ہے۔ ڈسلی خاندان سے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو اپنے الو کے ساتھ مجھے ایک خط بھیج دینا، وہ مجھے خود ہی ڈھونڈ لے گا۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہیگرڈ نے اسے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کیا۔ ریل گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی۔ ہیری ہیگرڈ کو تب تک دیکھنا چاہتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور کھڑکی پر آیا، ناک گڑا کر باہر دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے پلکیں جھپکائیں، ہیگرڈ پلیٹ فارم سے غائب ہو گیا تھا۔